السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ روزے اچھے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آپ میں سے کس نے کسی کو قرآن پڑھ کر سنایا؟ السلام علیکم۔ میں نے پہلے اپنے ہسبینڈ کو میں نے پڑھ کے سنایا، اس کا عربی بھی اور ترجمہ بھی، کیونکہ وہ خود اتنا اس طرح قرآن نہیں پڑھتے بہت زیادہ۔ تو میں نے مغرب سے پہلے ہاف آور پہلے میں ان کو کہا کہ میں نے آپ کو آج قرآن سنانا ہے، اور آپ جو ہے نا غور سے سنیے گا، اور میں آپ سے پھر پوچھوں گی بھی اس میں سے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ آپ تو پوری ٹیچر بن گئی ہیں۔ بس پھر ان کو الحمدللہ ان کو بتایا، ترجمہ بتایا اس کا ساتھ ساتھ، اور تھوڑا سا تفسیر تھوڑی سی جتنی مجھے آ سکتی تھی، اور باقی ان کو شروع میں جیسے مومنوں کی نشانیاں ہیں اور سب کچھ، اور پھر ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ذہن میں آتا ہے نا مومنوں کی کیا کیا نشانیاں ہیں، تو میم انہوں نے پھر اپنا تھوڑا سا بتایا، اس طرح میم تھوڑا سا انٹریکٹیو کر کے اور ان کو بتایا اور پڑھایا تھوڑا۔ تو اوور آل کیسا ایکسپیرینس تھا؟ یعنی کہ اگر گھر والے، یعنی ہمارے ہی گھر کے افراد، ہمارے ہی پیارے جو ہیں، اگر ان سے بامقصد گفتگو کی جائے تو؟ جی میم بہت خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ ورنہ عموماً ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ صرف دنیا پہ بات کرتے ہیں، دنیا کے مسائل، دنیا کی ضروریات، سب کچھ دنیا کے گرد گھومتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس گفتگو کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی زیر بحث آ جاتی، کوئی نہ کوئی تکلیف دہ چیز، اور اینڈ جو ہوتا ہے عموماً پھر دل خوش نہیں ہوتا۔ لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ بھی علمی اور بامقصد گفتگو کی جائے، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، شوہر ہوں، رشتہ دار ہوں، تو اس سے آپ دیکھیے کہ گھروں کا ماحول بہت بدلے گا۔ ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے جو پڑھا جاتا ہے ان کا ذکر اپنے گھروں کے اندر کرو، جو تلاوت کی جاتی ہے، جو پڑھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ سناتے ہیں، ان کا تم بھی آگے ذکر کرو۔ تو یہ خواتین کی بھی ذمہ داری، ازواج مطہرات کی سنت کو فالو کرتے ہوئے۔ جن لوگوں نے تجربہ نہیں کیا وہ بھی اللہ کا نام لے کے کوشش کریں اور اس تجربے کو آف اینڈ آن جاری رکھیں۔ جن کے گھر والے تو راضی ہو جائیں روز سننے پر، وہ تو موقع غنیمت جانیں، اور جن کی تجوید بہت اچھی ہے اور خوبصورت آواز سے پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے اور زیادہ آسانی ہے، کیونکہ دوسروں کے سماعت پہ بوجھ نہیں بنتا، اور ان کے لیے پھر سننا آسان ہو جاتا ہے۔ جو عربی نہیں صحیح طور پہ پڑھنا جانتے وہ کم از کم ترجمہ سنا دیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور گفتگو دین کے حوالے سے گھروں کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ گھروں کا موسم بدلے، فضا بدلے۔ جو بہت شدید گرمی ہو چکی ہے وہاں، اس میں قرآن کی بارش برسے تو ہر چیز ٹھنڈی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ سننا نہ چاہیں تو بہت پیچھا نہ کریں، پھر کسی اچھے موقع کی تلاش میں رہیں، پھر دعا کریں، اور خاص طور پر استغفار کریں کہ اللہ میرا ہی کوئی گناہ ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے، آپ اس رکاوٹ کو دور کر دیجئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو رمضان جو ہے وہ شہر الدعا بھی ہے، دعاؤں کا مہینہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے، اور ہمیں کسی بھی دکھ، تکلیف، پریشانی اور حاجت میں سب سے پہلے اس کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، اور ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان میں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی دعا، روزہ دار کی اور مسافر کی۔ یعنی باپ اپنے بچوں کے لیے جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی، اور اسی طرح روزہ رکھنے والا، اور پھر جب آپ سفر کی حالت میں ہیں۔ ویسے تو جب آپ گھر سے یہاں تک آتے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹا سا سفر ہی بن جاتا ہے،
تو طالب علم بھی ہوتے ہیں آپ, اور طالب علم کے راستے میں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں, تو اس لیے اس موقع کو بھی نہ گنوایا کریں. اس میں بھی آپ راستے میں آتے ہوئے دعائیں ضرور کیا کریں, کیونکہ یکسوئی کا موقع بھی ہوتا ہے. گھر میں انسان کے کئی قسم کے کام ہوتے ہیں, بعض اوقات نمازیں بھی جلدی میں پڑھی جا رہی ہوتی, تو سفر میں اور تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. زیادہ سے زیادہ ہم جو ساتھ بیٹھا اس سے کوئی چھوٹی موٹی بات کر لیتے ہیں, اور اگر چھوٹی موٹی کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی تقسیم کر لیں. کچھ وقت اپنے سفر کے ساتھیوں کے ساتھ اور کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ بات کرتے ہوئے گزاریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ضرور دل ہی دل میں اس کو پکار دے کہ ضرور دعائیں کریں. تو یہ کرنے کا کام ہے, لکھ لیجئے. اور اگر آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی میں کہیں لکھ کے لگا دیں تاکہ بیٹھتے ہی آپ کو یاد آ جائے. اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کو ریمائنڈر, صرف دعا کا لفظ لکھ کے ریمائنڈر ڈال دیں. کی چین ہوتا ہے نا, کی چین کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیگ اس طرح کا ڈال کے اور اس کی چین کو اپنے بیگ کے ساتھ لگا لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہی آپ بیٹھیں گے بیگ گود میں رکھیں گے تو دعا سامنے آ جائے گا لفظ اور آپ کو یاد آ جائے گا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کے جو چھوٹے وقت ہوتے ہیں وہ بھی بہت پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے, حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. ہر دن میں ایک دعا آپ کی قبول ہوتی, جتنی بھی آپ مانگتے ہیں اس میں سے کم از کم ایک ضرور قبول ہوتی. تو پھر کثرت سے مانگیں, اور جو آپ نے مانگنا ہے وہ پورے حرص کے ساتھ مانگتے چلے جائیں, شاید وہی قبول ہو جائے جو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے. ویسے تو وہ ساری دعائیں سنتے ہیں, لیکن جیسے کہتے ہیں نا جلدی سننے والی بات, جلد قبولیت والی, اس کی طرف اشارہ ہے. افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں, کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں. آپ نے کارڈ لے لیا دعاؤں کا اور پڑھ بھی رہے ہوں گے امید ہے. میں نے تو اپنے قرآن مجید میں رکھ لیا, کیونکہ اسے تو کھولنا ہی کھولنا ہے. تو جب اسے کھولیں گے تو وہ خود بخود سامنے آ جائے گا. اگر وہ میں نے رکھا ہو اپنی شیلف پر تو پھر مشکل ہے پڑھنا اس کو, کیونکہ ابھی یہ جو نئے نام ہے پوری ترتیب سے یاد نہیں ہوئے زبانی. وہ پرانے والے تو زبانی یاد تھے, چلتے پھرتے بھی پڑھ لیتے تھے, لیکن ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی حفظ کرنے میں. تو اس لیے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں. روز دیکھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ زبانی بھی یاد ہو جائے گی. پہلے بھی جب میں نے یاد کیے تو تاج کمپنی کے قرآن کے شروع میں وہ الاسماء الحسنی چھپے ہوئے ہوتے تھے ہمیشہ, تو تلاوت سے پہلے میں ان کو پڑھ لیا کرتی تھی, اور صرف اسی پڑھنے سے یاد ہو گئے تھے. تو اسی طریقے سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے اس کو قرآن مجید کے اندر رکھ لیا کہ جس کو روز کھولنا ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ کوئی ایسی جگہ اس کو رکھے جہاں روز کھولیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. تو ہمیں لازماً پکارنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعائیں سنے. ہم میں سے کون ہے جو اس بات کا محتاج نہ ہو کہ اس کی دعائیں سنی جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب دعائیں زبانی یاد نہیں رہتی, چاہے زبانی یاد بھی ہو, تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن دیکھتے ہوئے اس طرح نہ پڑھیں جیسے آپ کو تلاوت کر رہے ہیں, دیکھ کے پڑھیں اور رکیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ عین وہی دعائیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی جس کی آپ کے اندر طلب ہوگی, یا آپ اس کے لیے پریشان ہوں گے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو عین وہ آپ سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور آپ کتاب کھولیں گے تو وہی دعا سامنے, تو آپ خوب پھر گڑ گڑا کے مانگے, توجہ کے ساتھ مانگے, کیونکہ غافل دل کی دعا نہیں سنی جاتی. اسی طرح شام کے وقت جب افطار سے پہلے اپنے کام وام ختم کر کے پھر کوشش کریں کہ کچھ وقت سکون کا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ کے کچھ اچھے اچھے نام بھی ہیں یہاں, جو سارے اگر آپ کو یاد نہیں بھی تو کچھ نام یاد کر لیجئے, جیسے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی, یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, یا احد, یا صمد, یا وتر, یا فرد, یا مجیب الدعوات, یا بدیع السماوات والارض, یا رب. تو ان ناموں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا جلد قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.